اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو جو میں بنانا چاہتی تھی وہ تھی تو ایک اور ٹاپک کے اوپر، لیکن وہ انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویڈیو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ بٹ آج کی ویڈیو بھی امپورٹنٹ کم نہیں ہے۔ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر بڑے کم مخلص لوگ آپ کو ملیں گے، اور زیادہ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا مخلص لوگ نہیں ہیں، بہت سارے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی کمی ضرور ملے گی۔ بٹ جو زیادہ تر میجورٹی ہے نا چیز، وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو کھاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ہر انسان اگلے کی بے عزتی پہ خوش اور خاموش رہتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کوئی معاملہ ہو جاتا تھا سڑک پہ لوگ دوسرے کی مدد کرنے کو آ جاتے تھے، اب لوگ کسی بھی طرح سے ہاتھ نہیں ڈالتے کام میں کہ نہیں اگر ہم نے کر دیا تو پتہ نہیں ہمارا پولیس کیس بن جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ، اگر ہم خاندانوں میں بات کریں تو کوئی کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کی انکم بڑھتے نہیں دیکھ سکتا، کوئی یہاں تک کہ کوئی کسی کا ذکر بڑھتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، آپ کی عبادت کو بھی نظر لگتی ہے، وہ سب سے خطرناک نظر ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر، اور یہ قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کافر ہیں، یہ جب آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر سے گرا دینا چاہتے ہیں، یعنی اتنی نظر یہ لگانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی ان سے برداشت نہیں ہو رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام پہ قائم رہنا۔ تو یہ بات آپ انڈرسٹینڈ کریں کہ عبادت کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اور یہ سب سے خطرناک اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم بیسیکلی لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے بتاتے ہیں، جی ہم اتنا پڑھ رہے ہیں آپ بھی اتنا پڑھ لیں، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ہدایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نہ بتائیں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی اور ذکر اذکار ضرور بتائیں، لیکن اپنے ذکر کو چھپائیں جتنا آپ کر رہے ہیں۔ اپنے ذکر کو کسی کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اول تو کوشش کریں کسی کے سامنے ہو ہی نہ، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی، اب فرض کریں لوگ کہیں اچھا یہ بات ہے ہم تو ہر وقت درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں، ہمارے ہونٹ ہلتے لوگ دیکھیں گے۔ ہونٹ ہلتے لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی تعداد نہیں بتانی کسی کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ چاہے آپ 313 ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہوں، آپ نے نہیں بتانا کسی کو کہ آپ کتنا پڑھ رہے ہیں، اور یہ اتنی خطرناک نظر ہوتی ہے کہ انسان کا ذکر کم ہو جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں ایک بہن کو، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ماشاءاللہ وہ تہجد گزارے، شی از ابو 50، اور ان کے گھر کوئی آیا رہا، ان کے گھر تو ان کے گھر سپریٹ گیسٹ روم تو نہیں تھا، تو بس انہوں نے یہ کیا کہ اپنے ساتھ ہی انہوں نے سلا لیا اپنے بیڈ پر۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہ تہجد کے لیے اٹھیں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہائے ہائے کر کے بولا، اور کہا کہ ہائے تم اٹھتی ہو نماز پڑھنے کے لیے، حالانکہ ماشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ اگر آپ ایک، اور یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت، اگر آپ فرض کریں آپ کے دل میں کوئی حسرت پیدا ہو بھی جائے، کیونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو آپ فوراً ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں۔ میرے ساتھ تو اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں کہ اگر میں کسی کی نعمت دیکھوں اور مجھے لگے کہ ہاں شاید اس کو نظر لگ سکتی ہے، میں ادھر دیکھتی ہی نہیں ہوں۔ تو آپ سب بھی یہ پریکٹس کریں۔ اب اگلا بندہ کا اس سے فائدہ کیا؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پروٹیکٹ رکھیں گے۔ ایک بات تو ہم سب مانیں نا کہ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی کی نظر کہیں نہیں پڑ سکتی، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ ساری آزمائشیں جو ہماری لائف میں آئی جاتی ہیں، کسی نے ہمیں دیکھ لیا، یہاں تک کہ اب تو اتنا عجیب معاملات ہو چکے ہیں کہ آپ باہر بھی نکلتے ہیں اسپیشلی کہیں بھی، تو وہاں پہ آپ کے فرض کریں ہاتھ میں کوئی سامان ہے، اور اگر سامنے والے کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے دل میں حسرت تو پیدا ہوگی نا۔ بڑے کہتے تھے ہمارے کہ کسی کپڑے کے تھیلے میں یا بلائنڈ شاپر میں جس سے کچھ نظر نہ آتا ہو اس کے اندر سامان لایا جائے، وہ الگ بات ہے، ہم نے اپنے بڑوں کی سننا کم کر دی۔ بٹ اب ان سب سے بچا کیسے جائے؟ obvious سی بات ہے، درود ابراہیمی پڑھیں۔ اسی لیے میں آپ سب کے سامنے بہت زیادہ اس بات کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ 313 تو لازماً، ہر غم سے آپ آزاد ہو جائیں گے، اور زیادہ بڑھا لیں اگر اس کی تعداد تو وہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یا تو ہم رو لیں اپنے غموں پر، یا پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور ہم درود ابراہیمی کو اپنا امام بنائیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کی زندگی میں بہت نعمتیں ہوتی ہیں، بہت کرامات ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے ایک بات یہ کہ درود پڑھنے والوں کو بھی نظر لگ جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے اس چیز میں کہ جب آپ اس طرح نظر لگ جائے، آپ کے درود کی تعداد کم ہو جائے، نظر کے باعث تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چاہے نظر کے باعث درود کی تعداد کم ہوئی ہے، چاہے کوئی بھی وجہ بنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سمپل ایک کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یونیورسل رول بنایا ہے اور اس میں مدد ملتی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ آپ نے چاہے رات کے 12 بجے آپ نے درود پڑھنا نہیں چھوڑنا، اپنی پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی وہ تعداد واپس آ سکے جو آپ پڑھتے ہیں، چاہے 313 ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنا بھی پڑھتے جانا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور بار بار مدد مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ ہوتا کیا اکثر اوقات کہ ہم لوگ درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہماری تعداد تھوڑی سی فلکچویٹ کر جاتی ہے، یہ سب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں، اس میں گھبرانا نہیں ہوتا۔ انسان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا وہ اپنے اس ذکر کو کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے کیا ویسے ہی آتا ہے یا نہیں۔ ایک بہن بتاتی ہیں کہ انہوں نے اس طرح بہت زیادہ کسی کو کہا کہ آپ ذکر کریں، اذکار کریں، ذکر کریں، درود ابراہیمی بہت زیادہ پڑھیں، کسی کو فیس ٹو فیس بتایا، کسی کو واٹس ایپ پہ بتایا، تو وہ کہتی ہیں ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کی تعداد اتنی شدید کم ہو گئی کہ وہ گھبرا گئیں، اور وہ درود پاک جو ان کا صبح صبح ختم ہو جایا کرتا تھا وہ ختم ہونا بند ہو گیا، رات کے 8 9 بج رہے، اور کہتی ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو گیا ان کے ساتھ کہ ان کو ایسے وہم آنا شروع ہو گئے کہ اچھا میں چھوٹا درود پڑھ لیتی ہوں۔ یہ بہت بڑا ٹریپ ہے۔ اب یہاں آپ لوگ سمجھیں گے کہ شاید میں یہ بات غلط کہہ رہی ہوں کہ بھی چھوٹا درود کیوں پڑھ لیں۔ کسی سیانے نے کہا تھا کہ اگر آپ شیطان کے کیسے آپ جال میں آتے ہیں، اگر میں نمازوں کی بات کروں تو سب سے آسان چیز یہ ہوتی ہے اس کو کہنا آپ کو کہ اچھا ابھی تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیتے ہیں، ٹھہر کرتے کرتے آپ خود نوٹ کریں گے آپ کی نماز جب وقت پہ نہیں ہوگی نا، لیٹ ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ہے کہ آپ کوشش کریں جا رہے ہیں پڑھنے کی اور کوئی ویلڈ ریزن آ گیا اور کسی نہ کسی معاملے میں وہ ڈیلے ہو گئی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ چیز بار بار ہو نا، آپ نے کوشش کرنی ہے اول وقت میں نماز پڑھنے کی، بٹ کسی لوگوں کی جاب ہوتی ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسے ٹریپ کرتا ہے آپ کو، کہتا ہے اچھا اوہو دیکھو اب تو نا ٹائم لیٹ ہو رہا ہے، چلو بس تم یوں کرو کہ بس ابھی تھوڑا ٹھہر کے یہ کام کر کے کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا ٹریپ ہے، کام کر کے ہم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کام میں اجازت ہے کہ آپ اپنا نماز پہلے پڑھ لیں تو پہلے نماز پڑھیں۔ ایسے بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جب انسان نماز کو چھوڑ کے اپنے کاموں میں لگتا ہے تو پھر وہ کاموں میں ہی لگا رہ جاتا ہے، اس کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ہو گیا اس فائن، 2 3 دفعہ بار بار جب یہ ہوتا رہے گا نا، پھر آپ کی نماز قضا ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، نمازیں آہستہ آہستہ استغفر اللہ چھٹنا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں نمازوں میں، ان کے نفل جو ہے پہلے ہٹائے جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے چھوڑو نفل تو ہیں، اس پہ تو کوئی گناہ نہیں، حالانکہ اس کا ریوارڈ ہے۔ کہتے ہیں قیامت والے دن جب ہم دیکھیں گے نا، اچھا اگلے بندے کو یہ مل رہا ہے، خود سوچے نا، آپ کو پتہ ہو کہ چیز آپ کو مل سکتی ہے لیکن آپ کو نہیں ملی کیونکہ آپ نے اپنی ایک کوشش چھوڑ دی، تو کتنا دکھ ہوگا آپ کو۔ تو وہ کیوں چاہے گا کہ ہمیں اتنا ریوارڈ ملے؟ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح تھوڑا سا مس گائیڈ کرتا ہے، اور پھر وہ تھوڑے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیا مس گائیڈ ہوتے جی، چلو اچھا نفل چھوڑ دو، پھر نفل سے سنتیں چھڑائی جاتی ہیں، اس کے بعد فرض تک لے آیا جاتا ہے، اور پھر فرض چھٹتے ہیں۔ فرض سب سے پہلے ڈیلے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ نماز لیٹ ہوتی ہے، اور پھر فرض بھی چھٹنے لگ جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو پھر نماز سے انسان ہٹ گیا، اور سب سے بڑا جو خیال انسان کو آتا ہے وہ کیا آتا ہے اکثر اوقات، چلو فجر نہیں پڑھی تو باقی پڑھ کے استغفر اللہ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح درود پاک میں بھی یہ چیز آتی ہے، اوہو چلو اب کیا کریں، چھوٹا پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہاں میں اگر آپ چھوٹا درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، پڑھیں، لیکن پہلے اپنی درود ابراہیمی کی تعداد مکمل کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ، میں آپ کو بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ درود ابراہیمی جو ہے وہ اپنا کم کر لیں یا درود ابراہیمی یا چھوٹا درود پاک نہ پڑھیں، میں آپ کو یہ ہرگز نہیں کہہ رہی، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پلیز درود ابراہیمی کمپلیٹ کریں، پھر آپ چھوٹا درود پڑھیں۔ چھوٹا درود پڑھنے سے بہت فائدے ہیں، لیکن جتنی آپ سمجھے کہ آپ نے چھوٹا درود پاک 1000 مرتبہ پڑھا ہے اور درود ابراہیمی آپ نے 100 دفعہ پڑھا ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے درود ابراہیمی کی پاور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہوئی ہے۔ یہ درود پاک جو ہے درودوں کا سردار ہے۔ درود ہر دفعہ پڑھنا دونوں میں بہت شفقت برکت ہے۔ ہم ہمیشہ یہی چاہیں گے نا کہ ہم 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہریں، ہم ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ہمیں بہترین چیز ملے، یہی چاہیں گے نا۔ چھوٹا درود پاک درود ابراہیمی کا سٹارٹ، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اس ٹریپ میں کبھی بھی مت آئیے گا، کیونکہ آہستہ آہستہ کر کے پھر یہ چھوٹا درود بھی ختم ہو جائے گا آپ کی لائف سے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے درود ابراہیمی کمپلیٹ کر کے چھوٹا درود پڑھیں۔ ہاں ٹھیک ہے پڑھ لیا، نماز کے بعد پہلے درود ابراہیمی ختم ہو گیا، اس کے بعد نماز کے بعد تھوڑا بہت چھوٹا درود پڑھ لیا، زیادہ پڑھنا چاہتا ہے زیادہ پڑھ، لیکن پہلے اپنی درود ابراہیمی کی 1000 مرتبہ اگر آپ کی تعداد مکمل ہو رہی ہے تو آپ چھوٹے درود پر آئیں۔ اس کے کیونکہ میں یہی آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اسی طرح آپ سے آپ کے اعمال کم کروائے جاتے ہیں اور پھر بالکل ختم کروا دیے جاتے ہیں۔
یہاں پہ یہ ایگزامپل، اور سٹارٹ میں جو میں نے آپ کو بات کی کہ لوگ حسد کرتے ہیں، کسی سے کسی کا کھایا نہیں دیکھا جاتا، بالکل ویسے ہی شیطان سے بھی ہمارا ذکر نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ وہ جانتا ہے اچھے سے تو یہ بچ جائے گا۔ یہ باتیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مومن لوگ ہیں نا، اور جو کہ شیطان کی بات نہیں مانتے، ان پر شیطان کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ پہلا حسد کرنے والا یہ شیطان ہی تھا۔ اسی لیے جو آج کل حسد ہے نا، میرے سے کسی نے پوچھا کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ لوگ کسی پہ جادو کروا سکیں؟ میں نے کہا بالکل ہوتا ہے۔ حسد انسان کو کسی ایسے مقام تک لے جاتی ہے کھینچ کر کہ پہلے اس کو ایکسکیوزز آتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں کوئی بات نہیں، میں مسلمان ہوں، میں تھوڑی کرا رہی ہوں، میں تو کسی سے کروا رہی ہوں، بلکہ میں بھی نہیں کروا رہی، وہ کر رہا ہے پہلے۔ حالانکہ خود ہی کہا جاتا ہے استغفر اللہ، خود ہی جو ہے وہ پیسے دیے جاتے ہیں، بٹ اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گھٹیا قسم کے ایکسکیوزز انسان کے دماغ میں آتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے کہ وہ اتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائیں اس طرح۔ لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے جو کہ کسی بھی حد تک اگلے بندے کو لے جائے گی۔ دکھ ہوتا ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، آپ آپس کے بہن بھائیوں میں حسد شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے بہن بھائیوں کو محبت سے رکھیں، آمین۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دوست جو ہے نا ان کا رشتہ ہیرا ہے، اور جو بہن بھائی ہیں ان کا سونا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہیرے میں درار آ جائے تو اس کی درار ہمیشہ وہیں رہے گی، بے شک اس کو شارپ کیا جائے وہ چھوٹا ہو جائے گا ہیرا۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس کی درار ختم بھی کرنا چاہیں گے نا، اس کو ہر طرف سے جو ہے وہ رگڑ کے کسی چیز سے کہ اس کی درار ختم ہو جائے، تو وہ ہیرے کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی درار رہے گی یا سائز چھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن سونا جو ہے، چاہے اس میں جتنی مرضی دراریں آئیں، اسے پگھلا کے دوبارہ ویسا ہی بنایا جا سکتا ہے۔ تو بہن بھائی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، ایٹ دا اینڈ ایون مرنے پہ تو کوئی آئے گا نا، چلے ساری زندگی بات نہیں کی، مرنے پہ تو آئے گا نا کوئی۔ اور وہ پتہ کیا ہوتا ہے، بہن بھائیوں کی جو نفرت شروع ہوتی ہے نا، وہ آپس میں نہیں ہوتی، وہ دوسرے انوالو رشتوں کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے اس طرح نفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بہن بھائی کو ایسے حال میں نہ رکھیں، آمین ثم آمین۔ بٹ یہ بڑی ایک خطرناک بات ہے کہ ہمارے خون کے رشتوں میں یہ حسد آ جانا، نظر آ جانا، اگلے کی خوشی ہضم نہ ہو سکنا۔ پھر آپ خون کے رشتوں کو چھوڑیں، دور پر دراز کے لوگ، اگلوں کی بےزتیاں کرنا، بےزتیوں پہ ہنسنا، لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ ہاں کسی نے کسی کی بات کر دی، وہ ہم اس کو مذاق میں کہتے ہیں جی کسی نے کسی کی جو ہے وہ لیگ پل کرنا، اچھا کسی نے کسی کو جو ہے وہ مذاق سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے۔ آپ اسلام میں صحیح ڈیفینیشن مذاق کی سنیں تو یہ مذاق دل آزاری کے زمرے میں نہیں آتا۔ ہم دل آزاریاں کرتے ہیں اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یا اللہ ہمیں جنت عطا کر دیں۔ آپ چند لوگوں کو ہنسانے کے لیے اپنے لیے دوزخ خرید رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہوں گی، شاید آپ کے خاندان میں بھی ہوں، کہ کچھ لوگ دوسروں کو ہنسانے کے لیے کسی ایک کو بےزتی کا نشانہ بنایا ہوتا ہے، یا اس کے پیسے کی کمی کی وجہ سے، یا اس کے پہناؤ کی وجہ سے، یا کوئی بھی اس کی عادت کی وجہ سے اس کو بےزتی کا نشانہ بنایا ہوتا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں ایسے لوگ پھر خود بہت بری طرح کسی پارٹ میں لائف کے ذلیل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ توبہ کر لیں تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، اور اگر وہ ان سے معافی مانگ رہے جن نے ان کی دل آزاری کی ہوتی ہے تو پھر اور بھی اچھی بات ہو جاتی ہے، اگلا بندہ جو ہے وہی معاف کرنے والا ہو۔ کیونکہ اکثر اوقات اتنی دل آزاری لوگ کر کے چلے جاتے ہیں مذاق کے زمرے میں کہ اور وہ خود برداشت نہیں کرتے اپنے آپ کو انسلٹ ہونا۔ اسی لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ درود ابراہیمی مت چھوڑیں۔ درود ابراہیمی آپ کا کریکٹر پالش کرتا ہے۔ اگر آپ ایسا کوئی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے، حسد میں نظر میں اول تو حسد جو ہے وہ ایسی لکڑی ہے نا، کہتے ہیں کہ ایسی آگ ہے جو لکڑی کو جلا کے رکھ دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور مرنے کے بعد ہی اس کا خاتمہ جیلسی کا ہوتا ہے۔ لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر کسی کو جیلسی کا مسئلہ ہے، وہ درود ابراہیمی پڑھے اور اس کے دل میں خیال ہو کہ میری جیلسی ختم ہو جائے۔ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا، جیلس بھی ہو رہے ہیں اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے سے نہیں جیلس ہونا چاہتی، یا میں نہیں حسرت کرنا چاہتی۔ رشک ایک الگ چیز ہے، حسرت رشک از الاؤڈ ان اسلام، کہ اگر کوئی انسان اچھا کام کرے، آپ کہیں جی میں بھی یہ کام کرنا چاہتی ہوں، اللہ اس کو بھی دے، دعا کے ساتھ ریٹرن از رشک۔ لیکن اگر آپ حسرت کر رہے ہیں اور حسد کر رہے ہیں تو یہ دس از ناٹ الاؤڈ۔ حسرت کا پھر علاج ہے، حسد کا کہتے نہیں ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے والوں کی حسد کا بھی علاج ہے، میرا ماننا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کے کردار پالش کرتے ہیں، ان کو ویسا بناتے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کی پہچان رکھی ہے۔ اور یہ ایک دم نہیں آتا، آہستہ آہستہ صفائی ہوتی ہے۔ آپ بھی ایک کمرے کو صاف کرنے لگے جس میں اتنا گند ہو، ایک دم تو نہیں صفائی ہو جائے گی نا، تھوڑا تھوڑا وقت لگے گا۔
تو یہ سب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اگر یہ کامن چیزیں آپ فیس کر رہے ہیں اپنے ارد گرد کہ کوئی آپ سے حسد کرے، کوئی انسلٹ اینڈ آل، تو اگر کوئی انسان کسی کی انسلٹ کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، تو اس کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح ہو جائے گی، اور اگر کوئی انسان جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے عمل، اس کو بھی ڈبل عزت ملے گی۔ صرف کرنا کیا ہے کہ درود ابراہیمی ایڈ کریں۔ زمانہ فتنہ میں رہ رہے ہیں ہم، اس میں جو حالات چل رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کیا ہے، لیکن ہم سب کو درود ابراہیمی کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا چاہیے، اپنی اولاد کی زندگی میں شامل کروائیں، تھوڑا پڑھوا دیں، لالچ دے کے پڑھوا دیں۔ میں آپ یقین کریں کہ آپ اس کو لالچ دے کے پڑھوائیں، آپ کی نیت تو ہے نا، اگلے بندے کو آپ دے رہے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں آ رہا، ہاں ثواب آئے گا اینڈ میں، لیکن ابھی تو نہیں آپ کو نظر آ رہا نا کہیں بک میں لکھا ہوا ہے کچھ بھی، تو آپ کی نیت نیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر آپ پڑھوائیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کتنی مدد کریں گے، کتنی برکت ڈالیں گے، بچے خود پڑھنا شروع کر دیں گے۔ توفیق من جانب اللہ ہوتی ہے، تو اسی لیے میں آپ سب سے ہی گزارش کروں گی، جو بھی معاملات ہیں آپ کی زندگی میں، درود ابراہیمی پڑھیں، اور اگر آپ کا درود کم ہو گیا ہے تو پریشان نہیں ہو، نظر کی وجہ سے ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور ایک اور ریزن ہے اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کانسٹنٹلی اپنی محنت کرتے رہیں، اور ہر درود پاک کے بعد آپ نے شکر کہنا ہے، چاہے ایک دفعہ ہی کیوں نہ پڑھا ہو، اس سے آپ کی تعداد مزید بڑھے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جب کہ جس شخص نے شکر کیا اسے اور دیا جائے گا، تو شکر کریں، اللہ آپ کو اور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ درود پڑھنا بھی اور دے گا، نماز پڑھنا بھی اور دیں گے اللہ تعالیٰ کے نا۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرا کریں کہ یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے نماز پڑھوا دی۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، نہ میرے اختیار میں بولنا ہے، نہ آپ کے اختیار میں سننا ہے، نہ میرے اختیار میں کسی کو ہدایت دینا ہے، نہ آپ کے اختیار میں ہدایت لینا ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کچھ بھی بھلائی کا کام کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے اس رب کی ذات پہ توکل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مرتے وقت مومن بندہ مومن بنا کے اپنے پاس لوٹائیں، ہمارے گناہ معاف ہوں، اور ہم مرتے دم تک درود ابراہیمی پڑھتے رہیں، اور آخری لفظ جو ہمارے ہوں درود ابراہیمی کے بعد کلمہ پاک ہوں، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔